بلیٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں، پاک امریکہ تعلقات میں غیر معمولی پیش رفت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں ظہرانہ دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر، نائب صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ خود اس غیر معمولی ملاقات کی تفصیلات سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی عہدہ سنبھالنے کے بعد پاکستان کی کسی بھی اعلیٰ ترین شخصیت سے یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی، ایران اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال کا امکان۔ آپریشن وعدہ صادق سوم، 10ویں لہر کا آغاز۔ ایران کا اسرائیلی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوم کی 10ویں لہر کا آغاز کرتے ہوئے اسرائیل پر مزید 20 ہائپر سونک اور فتح 1 میزائل داغے ہیں۔ پورے اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف تازہ حملوں کے بعد مقبوضہ علاقوں کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اور اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی حملوں کے آگے بے بس ہو چکا ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ تل ابیب، یروشلم اور شیرون اور حیفا میں میزائل گرنے کی اطلاعات ہیں۔ خوفناک دھماکوں کی آوازیں اسرائیل میں سنی گئیں۔ ایرانی حملوں میں اب تک 27 اسرائیلی ہلاک، 600 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایرانی آرمی چیف نے اسرائیل پر حملے مزید تیز کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ اسرائیل کے ایران پر دہشت گردانہ حملے جاری۔ مشرقی تہران میں امام حسین یونیورسٹی پر حملہ کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل کے رہائشی اپارٹمنٹس پر بھی حملے، ایک اپارٹمنٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ تہران کے قریب آئل ریفائنریز پر بھی اسرائیلی حملوں کے اطلاعات ہیں۔ اسرائیل نے تہران کے قریب میزائل بنانے والی فیکٹری پر بھی حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے ایران پر فضائی حملوں میں ایرانی شہر اصفہان میں واقع بیلسٹک میزائل لانچنگ سائٹس کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ حملوں میں ایرانی فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بناتے ہوئے 70 سے زائد میزائل بیٹری کو تباہ کیا گیا۔ متعدد میزائل لانچرز اور ریڈار سسٹمز کو بھی تباہ کیا گیا۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں میں اب تک 240 ایرانی شہید، 1400 سے زائد زخمی ہو چکے۔ شہید ہونے والوں میں 70 سے زائد بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ نتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان مسلسل ٹیلی فونک رابطے جاری۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بات چیت وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی مشیروں کے اہم اجلاس سے پہلے کی گئی۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی پرائم منسٹر کو کیا یقین دہانی کروائی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ اس کا ساتھ دے یا اس کے لیے ایران سے جنگ لڑے۔ ادھر نتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے روزانہ ٹرمپ کو کال کرتا ہوں۔ ہمارا صبر اب ختم ہو رہا ہے، ایران غیر مشروط ہتھیار ڈال دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کہاں چھپے ہوئے ہیں، ہم انہیں ابھی مارنے نہیں جا رہے۔ امریکی شہریوں یا فوجیوں پر حملوں سے خبردار کرتے ہیں۔ امریکی صدر کا ایران کی فضائی حدود پر بھی کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ ایران کے پاس کافی مقدار میں اچھے لڑاکا طیارے اور دیگر دفاعی ساز و سامان تھا، مگر اس کا موازنہ امریکی ساختہ اور تیار کردہ جنگی سامان سے نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ سے بہتر کوئی بھی کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ ہمارا صبر اب ختم ہو رہا ہے، ایران ہتھیار ڈال دے۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ تنبیہ کی گئی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ ہم صہیونیوں کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دہشت گرد صہیونیوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، یہ کہہ دیا گیا ہے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی جانب سے۔ انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہم صہیونیوں کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ٹرمپ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملے پر غور کر رہے ہیں۔ ایرانی فردو نیوکلیئر سائٹ نشانے پر ہوگی۔ امریکی نشریاتی ادارے CBS کی رپورٹ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے جوہری ٹھکانوں پر اسرائیلی حملوں میں شامل ہونے پر غور کر رہے ہیں۔ ممکنہ اہداف میں زیر زمین فردو نیوکلیئر سائٹ بھی شامل ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے ایک سینئر اہلکار اور محکمہ دفاع کے ایک اہلکار نے اس امکان کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیلیوں کو تل ابیب کے مضافاتی علاقے خالی کرنے کا کہہ دیا۔ ایران کے فتح میزائلوں نے اسرائیلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ فتح میزائلوں کے حملوں کے بعد اسرائیل کی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے حملے اسرائیلی دفاعی نظام کے حوالے سے پائے جانے والے افسانے کے خاتمے کی شروعات ہے۔ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم دباؤ کا شکار ہو گیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ انٹرسیپٹر سپلائی نہ ہوئے تو دفاعی نظام مفلوج ہو سکتا ہے۔ ایرانی میزائل حملوں سے اسرائیل کا دفاعی نظام
تھکنے لگا، انٹرسیپٹرز نہ ملے تو اسرائیلی دفاعی نظام 10 سے 20 دن چل سکے گا۔ یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں، اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم دباؤ کا شکار ہو گیا۔ واشنگٹن پوسٹ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انٹرسیپٹر سپلائی نہ ہوئے تو دفاعی نظام مفلوج ہو سکتا ہے۔ ادھر ایران کا اسرائیلی دارالحکومت میں موساد کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ ایران کی پاسداران انقلاب نے کیا تھا، جس کے بعد امریکی حکومت نے بھی تصدیق کی۔ اسرائیل کی فوجی سنسرشپ نے فوری طور پر ان مقامات کی خبر رسانی پر پابندی لگائی تھی جہاں پر یہ حملے ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں 20 سے زائد فائر بریگیڈ کی ٹیموں کو بھیجا گیا۔ کئی عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ایک عمارت کے ملبے تلے لوگوں کے دبے ہونے کی خبریں بھی سامنے آ گئی ہیں۔ یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں، ایران کا اسرائیلی دارالحکومت میں موساد کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، جس کی ویڈیو بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا یہ دعویٰ ایران کی پاسداران انقلاب نے کیا تھا۔ مشرق وسطی میں امریکہ اور برطانوی فوج کا متحرک ہونا ایران کے لیے پیغام ہے کہ مسئلے کا سفارتی حل تلاش کیا جائے۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ان عالمی رہنماؤں کی قیادت کر رہے ہیں جو تہران سے معاہدے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ برطانوی فوج آج ہائی الرٹ ہے۔ یہ اقدام سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے ہمیشہ اسرائیل کے تحفظ کے حق کی حمایت کی ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں شدید تحفظات تھے۔ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایران اور یو اے ای کے صدور کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے ایران اور اس کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یو اے ای خطے میں کشیدگی کم کرنے اور استحکام بحال کرنے کے لیے متعلقہ فریقوں سے مسلسل مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رابطے میں علاقائی سلامتی اور باہمی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا۔ یو اے ای کا اقوام متحدہ سے اسرائیل ایران جنگ پر فوری اقدام کا مطالبہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ سفارتی کوششیں ضروری ہیں تاکہ خطرناک صورتحال سے بچا جا سکے، اور انہوں نے خبردار کیا کہ غیر ذمہ دارانہ اور غلط اندازے پر مبنی اقدامات سے یہ تنازع سرحدوں سے باہر پھیل سکتا ہے۔ یہود و حنود کا نیا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ بی بی سی نے مودی اڈانی اسرائیل اتحاد کا پول کھول دیا۔ بی بی سی کی تہلکہ خیز ویڈیو نے بھارت اسرائیل اتحاد کے خفیہ معاشی رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ اسرائیل کی بندرگاہ پر بھارتی قبضہ، حائفہ بندرگاہ پر اڈانی گروپ کی سرمایہ کاری سامنے آ گئی۔ بی بی سی کے مطابق حائفہ رپورٹ کا 70% حصہ اڈانی گروپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بندرگاہ کا 30% حصہ اسرائیل کے کاروباری گروپ کے پاس ہے۔ بندرگاہ اڈانی گروپ نے 2023 میں حاصل کی تھی۔ حائفہ اسرائیل کا تیسرا بڑا شہر ہے جس میں اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری اور اہم بندرگاہ ہے۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ پی آئی کی پہلی خصوصی پرواز اشکاباد سے 107 مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی۔ ایران میں موجود پاکستانی شہری زمینی راستے کے ذریعے ترکمانستان کے شہر اشکاباد پہنچے۔ مسافروں نے حکومت اور پی آئی اے کے بروقت اقدام کو سراہا اور قابل تحسین قرار دیا۔